اللہ رب العزت کے خاص کرم اور اس کی رحمت سے دنیا کا بیشتر حصہ آج رمضان المبارک کے مہینے کو پا چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان مقدس گھڑیوں میں ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی، استغفار کا بھی موقع دے اور اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں چند اہم چیزیں ان کو ہم دیکھیں گے، اشارتاً ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو آواز دے کے روزے کی فرضیت، اس کی تاریخ اور اس کی حکمت کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 میں فرمایا ہے۔ مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اختصار سے صرف اتنا کہنا ہے کہ جس کا اپنے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ ہے، دوسروں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، جو خود کو مومن اور مسلمان سمجھتا ہے اسے اللہ کی یہ بات سننی ہے اور اس پہ روزے فرض ہے۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کی تاریخ یہ ہے کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، ان کے اوپر فرضیت میں کتنی سختی تھی، یہاں میں اسے بیان نہیں کر پا رہا۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ وہ بھی انسان تھے، دن ان کا بھی 24 گھنٹے کا تھا، رات اور یہ معاملہ، لیکن ان کے اوپر کچھ اضافی سختیاں تھیں، شرود، حدود اور قیود تھی، اللہ نے نرم فرمائی۔ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ ان دونوں آیات میں اللہ نے 4 حکمتیں بیان کی ہیں، ایک ہی آیت میں کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ڈر، تقوی، خوف، پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرات، موجودہ موسم اور حالات میں ان ایام میں جو وبا کے ایام سمجھے جا رہے ہیں اور ہیں کہ ڈر کیا ہوتا ہے، خوف کیا ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، ڈیفنس اور اپنا تحفظ اور پرہیزگاری اور کسی چیز سے حفاظتی تدابیر کیسے اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں وقت نے بہت سکھا دی۔ اس آیت میں اللہ تعالی انسان کو تقوی کی وجہ سے، کہ تمہیں تقوی ملے، محدثین نے اور فقہاء نے، مفسرین نے تقوی کی جو سب سے بہترین تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احترام میں اس کی شان اور کبریائی سے ڈرتے ہوئے، خوف کی وجہ سے، تام اور لالچ کی وجہ سے، اللہ کی خیر و برکات کو سمیٹنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو فالو کرے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے، یہ تقوی ہے۔ حضرات ذی وقار مالک حکم اسی چیز کا دیتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس جہان میں یا آگے انسان کا فائدہ ہے، اور روکا اس سے جاتا ہے کہ جس سے انسان کی جلدی یا بدیر کوئی نقصان اٹھانے والی کیفیت یا حالت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں روزوں کا حکم دیا، اور روزہ کیا ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تلک انسان کا اس خاص وقت میں کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے شریعت نے روک دیا ہے ان سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ باقی اس کے اندر فوائد اور نتائج کیا ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد دوسری آیت جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی موجود ہے،
اور آیت نمبر 183 ہے کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات. معدودات ان کو کہتے ہیں کہ جو گنتے ختم ہو جائیں. ابھی شروع ہونے والے ہیں، چرچا ہے کہ روزے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں چلے گا کہ جب یہ ختم بھی ہو جائیں گے. جو چیز گنتی میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. اور یہ وقت آپ سے جانے والا ہے اور تیزی سے نکلنے والا ہے. ایام معدودات. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو 5ویں چیز بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے. پیچھے حکم آیا کہ تم پہ روزے فرض ہیں، پہلی امتوں کے حوالے سے بھی بتایا اور ہمارا بھی. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو. ویسے تو آج ہر بندہ ہی مرض کے شعبے میں ہے، لیکن یہ وہ مرض کہ جو بندے کو روزہ رکھنے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے یا اس سے نہیں رکھا جا رہا، تو ایسے مریض کو، اور چھٹے نمبر پہ او علی سفر، یا بندہ مسافر ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا کاروبار ہے یا وہ ڈرائیور ہے یا ضرورت کے تحت یا جیسے بھی وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر. تو یہاں ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ چھوڑ دیں گے، مسافر ہیں یا مریض ہیں، باقی دنوں میں بعد میں اس کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو روزہ رکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں ہے، وہ دائمی مریض ہے یا اس کے صحت مند ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی، تو یہ بندہ روزے کی بجائے فدیہ دے دے. یہ فدیہ ایک مسکین کو روزہ رکھوانا اور افطار کرانے کا جو کھانا ہے اس قدر وہ اس کو دے دے، تاکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین جس کے پاس روزہ رکھنے کی ہمت ہے مگر اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اسے رکھوانے کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ مزید فمن تطوع، لوگوں یہ بات یاد رکھو، خیرن فہو خیر لہ. ایک مسکین کا کھانا یہ آپ کے اوپر فدیہ ہے، اگر آپ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور مزید اسی آیت میں جو مزید اللہ نے حکم سنایا وَأَن تَصُومُوا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم روزہ رکھ لو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے. تم جانتے نہیں، وگرنہ کسی بھی حالت میں تکلیف کو برداشت کر کے تم روزہ نہیں چھوڑتے. اللہ رب العزت یہ بات کہنے کے بعد اب جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ ہے. یہ آیتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں ان کو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہلی امتوں کے روزے کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جو ان کے ہاں احکام تھے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے فرض ہیں. کون سے روزے؟ جواب آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سب سے پہلی چیز کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ کیا ہے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اس کا تعارف اسپیشلی جس حوالے سے کروایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور بھائیو قرآن اسے کہتے ہیں جسے قوم ماننے والے بلا ناغا بار بار پڑھیں اور ایک دن میں کئی بار پڑھیں. قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اگر آپ قرآن مجید کو قرآن مجید سمجھتے ہیں تو اس کا نام ہی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ماننے والا اسے گاہے بگاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز قیام مختلف مواقع پہ اس کی قرات کرتا رہتا ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے بندہ اس کا تذکرہ بھی اتنا زیادہ کرتا ہے. لہذا قرآن کے حوالے سے یہ مشہور ہے مہینہ. اور دوسری چیز ہدی للناس، قرآن ہے ہی ہدایت کے لیے. اگر آپ کی جیب میں ماچس ہے، آگ کی ضرورت ہے اور آپ اس سے آگ نہیں جلا سکے، لائٹر موجود ہے
اور اس کا آپ نے موقع پہ استعمال نہیں کیا تو قصور اس کا نہیں ہے. رہنمائی موجود ہے، کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، دستور موجود ہے. اگر آپ اور میں اس سے صرف چشم کر رہے ہیں تو یہ قصور ہمارا ہے. لہذا رمضان کا تعارف یہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھو، اس سے رستہ پوچھو، رہنمائی لو. والفرقان، اور حق اور باطل کی جو جنگ جاری ہے، رحمان اور شیطان کا جو مقابلہ ہے، اور چاروں طرف سے جو آپ کو آزمائش نے گھیرا ہوا ہے، سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا گیا ہے، تو اس کو پڑھ کر کے پتہ لگاؤ کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فرق کرو حق میں اور باطل میں. یہ ہے فرقان. اس کے بعد اگلا حکم آپ کے لیے یہ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو پالے، اللہ یہ ہمیں عطا کر دے. ضروری نہیں کہ سب کو ملے، جسے یہ مہینہ مل جائے اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں.